بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں بیت اللہ شریف میں اللہ رب العالمین کی پاک اور مقدس بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم یہ حاضری قبول فرمائے۔ آپ سب کے لیے سب سے پہلے تو فلسطین کے مسلمانوں کے لیے الحمدللہ درخواست کی ہے، یا اللہ پاک ان مظلوموں کی مدد فرما، اور جو ظالم بادشاہ ان کی مدد کرنے سے بے خبر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی غیرت، ان کے ضمیر جگا دے، اور اگر نہیں جاگتے تو ان کو بدل دے، حضور کی امت کو کوئی نیک دل، دیانتدار، غیرت مند، با کردار حکومت عطا فرما۔ کشمیری مسلمانوں کے لیے بھی الحمدللہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہے کہ مولا پاک انہیں بھی ظلم سہتے ہوئے کئی سال گزر گئے، انہیں آزادی کی نعمت نصیب فرما۔ تمام احباب کے لیے جتنوں نے دعا کے لیے کہا تھا، نہیں کہا، سب کے لیے الحمدللہ بارگاہ پاک میں درخواست پیش کی ہے۔ اللہ کریم سب کی دعائیں قبول فرمائے، مرادیں پوری فرمائے۔ جو احباب انتقال کر چکے ہیں ان سب کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، اللہ رب العالمین ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اور بہت سارے حضرات کے نام جنہوں نے عرض کیا تھا ان کے نام بھی پیش کر دیے ہیں، جو نام نہیں تھے وہ تو سب کو جانتا ہے، عالم الغیب ہے۔ ان بیماروں کے لیے عرض کی ہے، اللہ پاک ان بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اور خصوصاً اس وقت جو حالات ہیں پاکستان کے، ان کے لیے دعا کی ہے کہ یا اللہ پاکستان کو نیک دل حکمران عطا فرما، ظالموں سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے، لٹیروں سے پاکستان کو نجات عطا فرما۔ پاکستان تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی پہ بنا تھا، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا تھا۔ مولا پاک اس ملک کے عوام کو بیدار فرما دے کہ یہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور جد و جہد کریں، اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک میں، پاکستان میں اور تمام دنیا اسلام کے جتنے ممالک ہیں وہاں نافذ ہو جائے۔ جتنے میرے ساتھی ہیں یہاں کعبۃ اللہ کے سامنے مسجد حرام کی چھت پہ کھڑا ہوں، اور 3 گنبد اور سارے مینار میری نظر میں ہیں۔ اذان کی آواز آپ کو سنواتے ہیں، حرم شریف کے عشاء کی اذان کی آواز۔ حضرت امام حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا تھا، حریم کعبہ حاضر ہیں، حرم کی خاک سر پر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے، نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ منہ قابل دکھانے کے، مگر ان کا کرم بندہ نواز و بندہ پرور ہے۔ خبر کیا ہے بھکاری کیسی کیسی نعمتیں پائیں، کہ اونچا گھر ہے اس کی بھیک اندازے سے باہر ہے، جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے۔ تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر کر، طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ اذان کی آواز سنیں اور پھر دعا کریں کہ اللہ کرے یہ اذان کی آواز روئے زمین کی مسجدوں میں بھی گونجتی رہے۔
مسجد اقصی اور مسجد بیت المقدس شریف میں قبلہ اول میں اسی طرح گونجتی رہے، اسے مٹانے والے مٹ جائیں، اس پہ جانیں قربان کرنے والوں کی اللہ قربانیاں قبول فرما لے۔ امت مسلمہ کے جو درد مند دل رکھنے والے دعائیں کر رہے ہیں، مولا ان کی دعائیں قبول فرما لے، اور جتنے اس گھر کی حاضری سے محروم ہیں ان سب کو حاضری نصیب فرما دے، جو حاضر ہیں ان کو بار بار حاضری نصیب فرما دے۔ یہاں جدھر دیکھیں نمازیوں کا ہجوم ہے، اوپر والی چھت پہ، گیلریوں پہ، نیچے والے سین میں، مسجد کے باہر، اس طرح کا منظر کبھی کبھی حج پہ دیکھا تھا۔ ان مہینوں میں عام میرا خیال یہ تھا کہ رش بہت کم ہے، لیکن عقل حیران ہے، اللہ کے فرشتے ہیں، کون سی مخلوق ہے، حج والا منظر ہے، چاروں طرف دنیا ہی دنیا ہے۔ اللہ رب العالمین جتنے آئے ہیں محبت سے، عقیدت سے، اخلاص سے، یا اللہ پاک ان کے دل بدل دے، ہم سب کے دل بدل دے، ہم سب کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی توفیق عطا فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نصیب فرما، حضور کے دین کی خدمت نصیب فرما۔ دعائیں اور بھی بہت ساری عرض کی ہیں، ان میں اتحاد اہل سنت کے لیے بھی اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ پاک سید کائنات شہ الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ علماء حق، علماء ربانیین، علماء اہل سنت کو یکجا فرما دے، اور مل کے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد نصیب فرما۔ آپ سب کو میرا بہت بہت سلام، بہت بہت دعا، آپ بھی دعا فرمائیں اللہ کرے یہ تمام حاضریاں خیر و عافیت سے تو تندرستی کے ساتھ ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔